اللہ نے اگر نعمت عطا کی ہے مال و دولت کی تو انسان اس کی قدر کرے، اور سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ انسان اس مال اور دولت کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کو حاصل کر لے۔ سب سے بڑی قدر مال و دولت کی یہ ہے کہ اس مال اور دولت کو ذریعہ بنائے انسان، اور اس کے ذریعے سے انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر لے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب وہ مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے جو فرض ہے، وہ فرض یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کے فرض کا درجہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک سال گزر جائے اور مال کی کچھ مقدار آپ کے پاس بچ گئی تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض کا درجہ ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب کا درجہ ہے۔ تو مختلف درجات ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ انسان مال اور دولت کو، ویسے تو انفاق بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، صرف مال میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو صحیح راستہ دکھا دیا تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے کسی کو کچھ پڑھا دیا تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے کسی کا علاج کر دیا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال مال اور دولت کے لیے ہوتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس کی عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ظاہر پرست ہے۔ ظاہر پرست سمجھتے ہیں نا، جو اسباب کی طرف زیادہ دیکھتا ہے۔ انسان کی آنکھیں دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ دنیا سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اور جب دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ مال اور دولت کے ذریعے سے اسے بہت سی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری دکان ہے جس سے مجھے مال آ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بہت بڑا آڈیٹر ہوں اس لیے مجھے اتنی تنخواہ دی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑا وکیل ہوں اس لیے لوگ مجھے کروڑوں کی فیسیں دے رہے ہیں، تو وہ مال اور دولت کے حصول کو اپنی مہارت سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی مہارت سمجھتا ہے، بھئی میں نے کمایا ہے، میں نے اپنی مہارت سے، اپنی دکان سے، اپنی کاروبار سے، اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، اپنی صلاحیت سے یہ مال اور دولت حاصل کیا ہے۔ تو جب یہ وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجب، ایک تکبر، ایک خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مال اور دولت میں انسان کے اندر جو چیز اس کی فطرت میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اب محاورے بھی ہمارے اسی طرح ہیں کہ پیسے پھینک اور تماشا دیکھ، یا کہتے ہیں جی دولت منہ پہ مارو، ہر ایک کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ طاقت کا نشہ ہے جو ہماری کہاوتوں کی صورت میں ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اور دولت وہ خود کماتا ہے، اپنی صلاحیت سے حاصل کرتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مال اور دولت میرا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے پھر میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں، جو چاہے میں کروں، میں ضائع کرتا ہوں تو میرا ہے نا، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، میں اپنا خود کمایا ہے، میں ضائع کروں چاہے کچھ بھی کروں۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کو سنبھالتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ یہ مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، کہ اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے، اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اسی مال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کر۔